So now students, now let us try to discuss the control structures which are available in PL/SQL. اب یہاں پہ ہمارے پاس just like in any other programming language like in C, Java, PHP, .NET, ہمارے پاس یہاں پہ if کا کنٹرول اسٹرکچر موجود ہے اور کیس کا بھی کنٹرول اسٹرکچر موجود ہے, I mean سوئچ اسٹیٹمنٹ کا. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور اسٹرکچر موجود ہے جس کو ہم لوگ else if بولتے ہیں. I mean ELSIF, not else if. وہ بھی ایک نیا کنٹرول اسٹرکچر ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو یوز اٹ. بٹ بفور موونگ فارورڈ جسٹ ٹرائی ٹو سی آن دا اسکرین دو ویب سائٹس ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے جو آپ کو ابھی اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں, all of you should go to these two websites, create or log in and start using them. اب یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ کمپائلر نہیں ہے, یہ ایڈیٹر نہیں ہے, یہ آپ کا ہیلپنگ میٹیریل ہے. سب سے مشہور آج کل جو ویب سائٹ ہے پروگرامر کی ہیون اس کو بولتے ہیں, وہ ہے stackoverflow.com. اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو دنیا بھر کے جو پروگرامر ہیں ان کے فیڈ بیک ملے گا. فار ایگزامپل آپ اگر کوئی کوڈنگ کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ دا اونلی ون جس کو کوئی ایرر فیس ہو رہا ہے یا کوئی بگ فیس ہو رہا ہے یا آپ کہیں ہینگ کر گئے ہیں. دیر آر اے لاٹ آف گائز, لاٹ آف ادر ڈیولپرز ہو آر فیسنگ دا سیم پرابلم. تو اس ویب سائٹ کے اوپر لوگ اپنے ایشوز ڈالتے ہیں, اپنے ایرر کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, ڈیولپرز کمیونٹی ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اینڈ اٹس فری. دوسرا اوریکل اسپیسیفک ہے community.oracle.com. یہاں پہ آپ کو اوریکل اسپیسیفک فیڈ بیک ملے گا. اگر آپ کو کوئی بگ فیس ہو رہا ہے, کوئی ایشو فیس ہو رہا ہے, یو آر ناٹ ایبل ٹو فکس اے بگ, تو یہاں پہ بے تحاشا لوگ موجود ہیں, ڈیولپرز موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, بیکاز یو آر ناٹ دی اونلی ون ہو آر فیسنگ دا سیم ایشو. تو یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. ناؤ سب سے پہلا جو کنٹرول اسٹرکچر موجود ہے ہمارے پاس وہ ہے if then. اچھا, اب if then ایک اسٹرکچر ہے, if then else ایک الگ اسٹرکچر ہے. جو if then ہے this is an independent structure, mean if can exist without the existence of else. یعنی اگر میں نے کوئی کنڈیشن لگانی ہے, اگر میں نے کوئی چیک لگانا ہے, اگر میں نے کوئی کانسٹرینٹ لگانی ہے, not on a table. اب یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کے دماغ میں رکھنی ہے کہ ناؤ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ڈیٹا بیس لیول ٹیبل. جو ہم نے ڈیٹا بیس سے انٹریکشن کرنی تھی, جو ہم نے ٹیبل سے ڈیٹا فیچ کرنا تھا, انسرٹ کرنا تھا, اپڈیٹ کرنا تھا, ڈیلیٹ کرنا تھا, وہ ہم لوگ کر چکے ہوئے ہیں. ناؤ وی آر موونگ فارورڈ کہ ہم ڈیٹا بیس کی وہ کمپوننٹ کو یوز کرتے ہوئے پروگرامنگ کے کنسٹرکٹس ہم لوگ کیسے یوز کریں گے. تو یہ پہلا پروگرامنگ کا کنٹرول اسٹرکچر ہے. لاسٹ ٹائم میں ہم نے دیکھا تھا کہ دیر واز اے ریشنل, there was a need, جہاں پہ بغیر کسی کنٹرول اسٹرکچر کے we were actually helpless to proceed further, تو we were hang there. Likewise اب ہمارے پاس PL/SQL میں ایک کنٹرول اسٹرکچر موجود ہے جو ڈیٹا بیس کے انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, دس کین ایگزسٹ وداؤٹ اینی ادر ایلس اسٹیٹمنٹ. جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ جی دس از این انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یوز کرنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر کنسٹرکٹ. ابھی آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے ایک کنسٹرکٹ جس کے لیے اف کا ہونا ضروری ہے, لیکن اف کو یوز کرنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر کنسٹرکٹ. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ان اوریکل ایوری اف اسٹیٹمنٹ ہیز ٹو بی کلوزڈ بائی اینڈ اسپیس اف سیمی کولن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے PL/SQL کے بلاک میں 2, 3, 4, 5, 6, 1 جتنی مرضی اف کنڈیشن لگائی ہیں, اتنی ہی آپ نے اینڈ اف کی آپ نے کلوز بھی لگانا ہے. یعنی آپ نے اف لگا دیا لیکن اینڈ اف آپ بھول گئے تو دس از اے سنٹیکس ایرر. سی میں یا جاوا میں یا فار انسٹنس کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں اف کے بعد آپ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں, اگر ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہے تو وہ اف کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہے. اگر آپ نے ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے فار ایگزامپل سی کے اندر, تو یو پلیس دا کرلی بریکٹس ٹو انشور کہ ایک بلاک اف کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. لیکن PL/SQL میں ایوری تھنگ وچ از ریٹرن بٹوین اف اینڈ اف از اے پارٹ آف دا اف بلاک. یعنی اس میں بریکٹ ہم نہیں لگاتے, اس میں لکھتے ہیں اف کنڈیشن ایلس آئی مین دین, اس کے بعد جو بھی ہماری اسٹیٹمنٹس ہیں اور پھر اینڈ اف. یہاں پہ کوئی ہم بریکٹ نہیں لگاتے ٹو میک شیور کہ ایک یا ایک سے زیادہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اف کے ساتھ اٹیچ ہو. ایگزیکیوشن کا طریقہ وہی ہے کہ اگر تو کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے اف کے اندر تو کنٹرول آپ کا اف کے اندر پاس ہو جائے گا. اگر اف کے اندر جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یا جو بھی آپ نے کنڈیشن لگائی ہے وہ فالس ہو رہی ہے
تو آپ کا کنٹرول اس کوڈ تک نہیں پہنچے گا جہاں پہ آپ نے اف کنڈیشن لگائی ہے. لائک اب آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں ذرا, یہ ایک جنرل سنٹیکس ہے اف بلاک کا, وداؤٹ اینی اسپیسیفک ایگزامپل. جنرل سنٹیکس ہے کہ بگن کے اندر ہمیشہ اف لگے گا, یہ بات دماغ میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے. ڈکلیئر سیکشن میں ڈکلیریشن کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھ سکتے. تو اف کی واحد جگہ یا ون آف دا پلیس از بگن, اور آگے جا کے ہم لوگ ایکسپشن کا سیکشن دیکھیں گے, اس میں بھی لگ سکتا ہے, ڈکلیئر میں نہیں لگ سکتا. اب بگن کے اندر آپ نے اف لکھا, اس کے بعد آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے, ایک یا ایک سے زیادہ کنڈیشن, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے, جو بھی کنڈیشن ہے, پھر دین کا کی ورڈ ہے, اٹس اے کی ورڈ, یو کین ناٹ چینج اٹ. اس کے بعد آپ کی جو بھی اسٹیٹمنٹس آپ اف کی کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ لگانا چاہتے ہیں, انسرٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈی بی ایم ایس لکھنا چاہتے ہیں, اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کی بزنس لاجک آپ کو بتا رہی ہے, ساری اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹس لکھنے کے بعد یو ہیو ٹو رائٹ اینڈ اسپیس اف سیمی کولن. ایوری اینڈ اف جو اسٹیٹمنٹ ہے, اٹ ہیز ٹو بی ٹرمینیٹڈ بائی اے سیمی کولن, اور اینڈ اور اف کے درمیان اسپیس ہے. دس از ناٹ اے ٹائپو ایرر, دس از اے سنٹیکس. اگر آپ دونوں کو ملا کے لکھ دیں گے, دس وڈ ریزلٹ ٹو بی این ایرر. تو اینڈ اسپیس اف. اگر اف آپ نے دو لکھے ہوئے, فار ایگزامپل آپ بالکل لکھ سکتے ہیں, یہاں میں نے سمجھانے کے لیے صرف ایک لکھا ہے, آپ دو بھی لکھ سکتے ہیں, آپ تین بھی لکھ سکتے ہیں, تو اتنے ہی آپ نے اینڈ اف لکھنے ہیں. تو ویری گڈ چیک وڈ بی کہ آپ کا سنٹیکس ایرر اگر اینڈ اف کی وجہ سے آ رہا ہے, تو نمبر آف اف کو آپ کاؤنٹ کر لیں گے اپنے بلاک میں, اور نمبر آف اینڈ اف کو آپ کاؤنٹ کر لیں گے. بوتھ کاؤنٹ شوڈ میچ. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اف آپ کے دو ہوں اور اینڈ اف آپ کے تین ہوں یا ایک ہو. The count of if, the total number of if versus the count of total number of and if has to be same. Otherwise your code will show you an error. Compiler آپ کو error show کرے گا, اور جو begin کا end ہے, یعنی سب سے آخری ہے, وہ as it is موجود رہے گا. تو and if کا end سے, یعنی جو begin کے ساتھ والا end ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو if کو لگانے کی جگہ declare section نہیں ہے, begin کے اندر لگے گا, اور begin کے اندر یا ایکسپشن کا جو سیکشن ہے اس کے اندر لگے گا. جو چیز آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ اف کنڈیشن دین, یہ اس کا سنٹیکس ہے, اور اس کے بعد جو بھی آپ کی ایگزیکیوٹیبل کنڈیشن ہیں, یا جو بھی آپ اس اف کے ٹرو ہونے پہ آپ کروانا چاہتے ہیں, وہ آپ نے اینڈ اف سے اوپر لکھنی ہے اور اف کے بعد لکھنی ہے. اینڈ ایوری اف ہیز ٹو بی ٹرمینیٹڈ بائی اینڈ اف سیمی کولن, اور اینڈ اور اف کے درمیان اسپیس ہے. تو یہ ایک جنرل سنٹیکس ہے, and we will try to explore a specific example as we proceed further. So now to conclude this discussion, we can say کہ جو total number of if کا کی ورڈ ہے, یعنی if condition then کا کی ورڈ ہے, وہ میچ ہونا چاہیے with the total number of and if statements, یعنی and space if. If the count doesn't match, یعنی اگر آپ نے if زیادہ لکھ دیے اور اینڈ اف کم لکھ دیے, اینڈ وائس ورسا, کہ اینڈ اف زیادہ ہو گئے اور اف کم ہو گئے, تو اٹ از فار شیور این ایرر. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, جسٹ لائک اینی ادر پروگرامنگ لینگویج, if you want to attach more than one statement with if condition, تو آپ بریکٹ لگاتے ہیں. PL/SQL میں بریکٹ نہیں لگاتے. جو چیز بھی if اور اینڈ اف کے درمیان ہوتی ہے, it is supposed to be a part of the if block. تو یہاں پہ بلاک کا کانسیپٹ ہے, یہاں پہ کرلی بریکٹس نہیں لگانی. اگر ایک اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی, دو لکھیں گے تو دو اسٹیٹمنٹ اف کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی, اگر اف کی کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو.